ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 50 الباعث یعنی مردوں کو مرے پیچھے اٹھا کھڑا کرنے والا۔ باعث وہ ہے جو قیامت کے دن خلقت کو زندہ کرے گا اور اہل قبور کو کھڑا کرے گا۔ آخرت میں اٹھائے جانے کو کہتے ہیں، اور اس اسم کو سمجھنا بعث کی حقیقت کو سمجھنے پر موقوف ہے، اور یہ علمی باتوں میں سب سے زیادہ باریک بات ہے۔ اکثر لوگ اس کے متعلق مجمل توہمات اور مبہم تخیلات میں مبتلا ہیں۔ بڑا شک ان کو یہ ہے کہ موت تو ایک عدم ہے اور بعث اثر نو ایجاد ہے جو عدم کے بعد ہوتی ہے، اور ایجاد ویسے ہی ہے جیسے پہلی ایجاد تھی، مگر ان کا یہ خیال کہ موت عدم ہے غلط ہے، اور اسی طرح یہ خیال بھی غلط ہے کہ دوسری ایجاد پہلی ایجاد جیسی ہے۔ موت عدم محض نہیں ہے، بلکہ موت کی قبر تو آگ کا گڑھا ہوتی ہے، یا گلستان چمن کا ایک گڑھا ہوتی ہے، یا گلستان جنت کا ایک چمن ہوتی ہے، اور موت یا تو خوش قسمت اور نجات یافتہ ہوتے ہیں یا بد نصیب اور زیر عذاب ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ مرنے والا نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو مرا ہوا نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس عزت پاتے ہیں۔ خدا نے جو اپنا فضل ان پر کیا ہے اس سے خوش ہیں۔ دوسرا گروہ بھی زندہ ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کافر مقتولوں کو پکار کر فرمایا تھا، خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کو درست پایا، تم سے جو وعدہ خدا نے کیا تھا کیا تم نے بھی اس کو درست پایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو کیوں کر پکار رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ فرمایا تم میری بات کو ان کی نسبت کچھ زیادہ سننے والے نہیں ہو، یہ بھی سنتے ہیں مگر جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ باطنی مشاہدہ ارباب بصائر کو بتلا رہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، عدم اس پر طاری نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک بار اس کا تصرف جسم سے بند ہو جاتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں مر گیا، جب وہی تصرف پھر جاری ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ زندہ ہو گیا، اور اس بھید کی پوری تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال بھی بے سر و پا ہے کہ مردے کو زندہ کرنا دوسری ایجاد ہے جو پہلی ایجاد جیسی ہے، بلکہ مردہ کا زندہ ہونا ایک دوسری پیدائش ہے جو پہلی پیدائش سے بالکل مناسبت نہیں رکھتی۔ انسان کی صرف دو پیدائش نہیں ہیں بلکہ بہت سی پیدائشیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَنَنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی ہم تم کو ایسی حالت میں پیدا کریں گے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالی نے انسانی پیدائش میں خون بستہ اور مضغہ وغیرہ کے ذکر کے بعد فرمایا ہے ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی پھر آخر کار ہم ہی نے اس کو گویا بالکل دوسری ہی مخلوق کی صورت میں بنا کھڑا کیا، تو سبحان اللہ، خدا بڑا ہی بابرکت ہے جو سب بنانے والوں میں بہتر بنانے والا ہے۔
اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یعنی تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ روح میرے پروردگار کا ایک امر ہے۔ پھر اصلی روح کو پیدا کرنے کے بعد ادراکات حسینہ کا پیدا کرنا ایک علیحدہ پیدائش ہے۔ پھر تمیز کا پیدا ہونا جو 7ویں سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے ایک پیدائش ہے۔ پھر 15 سال کی عمر یا اس سے کم و بیش کی عمر میں عقل کا پیدا ہونا ایک اور پیدائش ہے۔ یہ ہر پیدائش ایک طور ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ تعالی نے تم کو کئی طرز و طور میں بنایا ہے۔ پھر کسی شخص میں ولایت کی خاصیت کا ظاہر ہونا بھی ایک جدا پیدائش ہے۔ اس کے بعد نبوت کی خاصیت کا ظاہر ہونا ایک اور جدا گانا پیدائش ہے، اور وہ ایک طرح کا باعث ہے۔ اللہ تعالی باعث الرسل ہے، جیسے کہ باعث یوم النشور بھی ہے، اور جس طرح شیرخوار بچے کو تمیز حاصل کرنے سے پیشتر اس کی حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے، اسی طرح تمیز والے کو عقل حاصل کرنے سے پہلے اس کی حقیقت اور اس کے عجائبات کا جاننا دشوار ہے۔ اسی طرح عقل کی منزل میں ولایت اور نبوت کا سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ ولایت پیدائش عقل کے اوپر ایک خاص طور پر کمال ہے، جس طرح عقل پیدائش تمیز سے اوپر ایک جدا طور کمال ہے، اور تمیز پیدائش جو اس سے اوپر ہی ایک علیحدہ طور کمال ہے۔ چونکہ لوگوں کا یہ طبعی خاصہ ہے کہ جو مرتبہ خود ان کو حاصل نہ ہو جائے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہر شخص کسی امر کو ماننے یا سچ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تا وقت یہ کہ اس کو دیکھ نہ لے اور خود حاصل نہ کر لے، اور کبھی چھپی اور غائب بات پر یقین نہیں کرتا۔ اس لیے لوگ طبعاً ولایت و نبوت اور ان کے عجائبات بلکہ ان کی اصلیت سے منکر ہوتے ہیں، اور دوسری پیدائش اور آخرت کی پیدائش کو نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے اب تک ان امور کو دیکھا اور برتا نہیں ہے۔ اور اگر صرف تمیز کے درجے تک پہنچنے والے کے سامنے عالم عقل اور اس کے عجائبات کا نقشہ پیش کریں تو وہ اس کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہ ہوگا۔ بس جو شخص غیر حاصل شے پر ایمان لائے وہ گویا غیب پر ایمان لایا، اور یہی تمام سعادتوں کی کنجی ہے۔ جب طور عقل اور اس کے ادراکات اور اس کی پیدائش سابقہ اور ادراکات سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے تو آخرت کی پیدائش تو نہایت ہی بعید ہے، لہذا دوسری پیدائش کو پہلی پیدائش پر قیاس نہ کرنا چاہیے۔ یہ تمام پیدائشیں ایک ہی ذات کے مختلف اطوار اور اس کے لیے مراتب کمال طے کرنے کے زینے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس بارگاہ احدیت کا قرب حاصل کرتا ہے جہاں تمام کمالات کی انتہا ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالی کے نزدیک دو قبول اور حجاب وصول میں متردد رہتا ہے۔ اگر مقبول ہو جائے تو اعلیٰ علیین پر ترقی کر جاتا ہے، ورنہ اسفل السافلین میں گر جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان دونوں پیدائشوں میں لفظی مناسبت کے سوا اور کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو شخص نشات یعنی پیدائش اور باعث کے معنی نہیں جانتا وہ اسم الباعث کے معنی نہیں سمجھ سکتا، اور ان کی شرح طویل ہے، جانے دیتے ہیں۔ تنبیہ: بعث کی حقیقت کا مطلب ہے مردوں کی دوسری پیدائش میں پیدا کر کے زندہ کرنا،
اور جہل سب سے بڑی موت ہے اور علم سب سے پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم و جہل کا ذکر کیا ہے اور ان کو حیات و موت سے موسوم کیا ہے۔ جو شخص کسی دوسرے انسان کو جہل سے علم تک ترقی دیتا ہے گویا وہ اس کو موت سے نئی پیدائش میں لاتا ہے اور ایک پاکیزہ زندگی بخشتا ہے۔ پس اگر بندہ لوگوں کو علم پڑھائے اور سیدھی راہ دکھائے تو ان کو گویا ایک طرح سے زندہ کرتا ہے، اور یہ انبیاء اور ان کے وارث علماء کا کام ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 51 الشہید یعنی حاضر۔ اس اسم کے معنی علیم کے معنوں سے ملتے ہیں اور ساتھ ہی اضافت کی خصوصیت بھی ملحوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالی عالم الغیب و شہادت ہے، یعنی غیب اور شہادت کو جانتا ہے۔ غیب سے مراد چھپی ہوئی باتیں ہیں اور شہادت سے مراد ظاہر باتیں ہیں۔ پس اگر مطلق علم کا لحاظ کیا جائے تو وہ علیم ہے، اور اگر غیب اور چھپی باتوں سے نسبت دی جائے تو وہ خبیر ہے، اور اگر امور ظاہرہ سے نسبت دی جائے تو وہ شہید ہے۔ کبھی اس کے ساتھ یہ بھی لحاظ کیا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے دن لوگوں کے کاموں کے متعلق شہادت دے گا جن کو وہ جانتا اور دیکھتا ہے۔ اس اسم کی بحث علیم اور خبیر کی بحث کے قریب ہے، اس کو ہم دوبارہ لکھنا نہیں چاہتے۔ اسماء الحسنی نمبر 52 الحق یعنی ثابت۔ یہ باطل کے مقابلہ میں ہے۔ وہ تمام اشیاء اپنی ازداد کے مقابلے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ جس چیز کی نسبت خبر دی جاتی ہے وہ یا تو مطلقاً باطل ہوگی یا مطلقاً حق ہوگی، یا ایک وجہ سے حق اور ایک وجہ سے باطل ہوگی۔ پس بذات ہی ممتنع وہی ہے جو مطلقاً باطل ہو، اور واجب بذات ہی وہی ہے جو مطلقاً حق ہو، اور ممکن بذات مگر واجب بغیر ہی وہ ہے جو ایک وجہ سے باطل اور ایک وجہ سے حق ہو۔ پس چونکہ اپنی ذات کی حیثیت سے اس کا وجود نہیں ہے اس لیے وہ باطل ہے، اور غیر کی جہت سے وجود کا استفادہ کرتا ہے، اس لیے وہ اس وجہ سے جو وجود افادہ کرنے والے سے متصل ہے موجود ہے، لہذا وہ اس وجہ سے حق ہے اور اپنے نفس و ذات کی جہت سے باطل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی اس کی ذات کے سوا باقی ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، اور وہ اسی طرح ازلاً و ابداً ایک ہی حال پر قائم ہے، مختلف حالات قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کے سوا ہر شے ازل سے ابد تک من حیث الذات وجود کی مستحق نہیں ہے اور اپنے غیر کی جہت سے مستحق ہے، لہذا وہ بذات ہی باطل ہے اور بغیر ہی حق ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ حق مطلق وہ ہے جو موجود حقیقی بذات ہی ہے اور جس سے ہر حق اپنی حقیقت اخذ کرتا ہے۔ حق کے ایک اور معنی بھی ہیں، یعنی وہ امر معقول جس کی عقل تصدیق کرے اور وہ موجود ذہنی ہے، جس کی نسبت یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ وہ حق ہے، پس وہ اپنی ذاتی حیثیت سے امر موجود کہلاتا ہے، اور جب عقل سے اس کو نسبت دی جائے جس نے اس کی حالت معلوم کی ہے تو اس کو حق کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی تمام موجودات میں حق کہلانے کا زیادہ حقدار اللہ تعالی ہے، اور معلومات میں سے حق کہلانے کی زیادہ حقدار
حقدار خدا کی معرفت ہے، کیونکہ وہ فی نفس ہی حق ہے، یعنی عدلاً و ابداً معلوم کے مطابق ہے، اور اس کی مطابقت لذات ہی ہے، بغیر ہی نہیں ہے۔ اس کا علم ایسا نہیں ہے جیسے اس کے غیر کے وجود کا علم، کیونکہ غیر کے وجود کا علم اسی وقت تک رہتا ہے جب تک وہ غیر موجود رہتا ہے۔ جب وہ معلوم ہو گیا تو اس کے وجود کا اعتقاد بھی باطل ہو گیا۔ اقوال کو بھی حق کہہ دیتے ہیں، چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں قول حق ہے اور فلاں قول باطل ہے۔ اس لحاظ سے تمام اقوال سے زیادہ حق لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ وہ ازلاً اور ابداً لذات ہی صادق ہے، نہ کہ بغیر ہی۔ غرض کے خارجی موجودات کو حق کہیں یا ذہنی موجودات کو، جن کو معرفت کہتے ہیں، خواہ زبانی موجود کو حق کہیں جس کو نطق کہتے ہیں، بہرحال حق کہلانے کی زیادہ حقدار وہی شے ہے جس کا وجود ازلاً و ابداً لذات ہی ثابت ہو، اور اس کی معرفت ازلاً و ابداً ذاتی ہی حق ہو، اور اس کی شہادت ازلاً و ابداً لذاتی ہی حق ہو، اور تمام امور موجود حقیقی کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ تنبیہ: اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو باطل سمجھے، خدا کے سوا اور کسی کو حق نہ جانے۔ بندہ اگرچہ حق ہے مگر بنفس ہی حق نہیں ہے، بلکہ خدا کے ساتھ حق ہے، کیونکہ وہ اسی کے ساتھ موجود ہے، بذات ہی موجود نہیں ہے بلکہ بذات ہی باطل ہے۔ اگر حق تعالی نے اس کو نہ بنایا ہوتا تو اس کو خود بخود بن جانے کا کوئی حق نہ تھا۔ اس لحاظ سے ان دو تعویلوں کے سوا جو شخص ان الحق یعنی میں حق ہوں کا دعویٰ کرتا ہے وہ سخت خطا پر ہے۔ پہلی تعویل یہ ہے کہ ان الحق سے مراد انا بالحق یعنی میں حق تعالی کے ساتھ ہوں، یہ تعویل بعید ہے، اس لیے کہ لفظوں میں اس معنی کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، اور اس لیے یہ امر صرف اس قائل سے مخصوص نہیں ہے بلکہ حق کے سوا جو شے ہے وہ بالحق ہے۔ دوسری تعویل یہ کہ وہ حق تعالی میں مستغرق ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے، اور جو چیز کسی چیز کی کلیت کو حاوی ہو اور اس میں مستغرق ہو تو کہا جاتا ہے یہ چیز وہ ہے، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے انا من احوى ومن احوى انا، تو کن شدی تو شدم من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ اس سے مراد استغراق ہے، چونکہ اہل تصوف پر من حیث الذات اپنے نفس کی فنا کا مشاہدہ غالب ہوتا ہے، اس لیے ان کی زبانوں پر غلب احوال اسماء باری تعالی میں سے هو الحق جاری رہتا ہے، کیونکہ وہ حقیقی ذات کو ملحوظ رکھتے ہیں، نہ کہ اس ذات کو جو فی نفس ہی ہلاک ہونے والی ہے۔ اور اہل کلام چونکہ افعال کے ساتھ دلیل پکڑنے کے عادی ہیں، اس لیے ان کے منہ پر اکثر اسم الباری جاری رہتا ہے جس کے معنی خالق کے ہیں، اور اکثر لوگ خدا کے سوا ہر چیز کو دیکھتے ہیں، بس اپنے مشاہدات سے اس کے متعلق شہادت قائم کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالی کے اس قول سے مخاطب ہیں اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء،
یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کے انتظام اور خدا کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر نظر نہیں کی؟ صدیقین اس کے سوا اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے، لہٰذا وہ اس کے متعلق اسی سے دلیل قائم کرتے ہیں، اور وہ خدا کے اس قول سے مخاطب ہیں کہ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے۔ کیا تمہاری تسلی کو یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار شاہد حال ہے؟